تجھے عبادت کرنی ہے، عادت نہیں کرنی۔ تو آج جو عبادتوں میں کمی زیادتی کی باتیں کر رہے ہیں وہ تجھے عادت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ حسین تجھے عابد بنانا چاہتا ہے۔ مولانا یا علی کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے، علی ولی اللہ کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ارے یہ مزے کی بات نہیں ہے، علی کا نام عبادت ہے، عادت نہ بنا کہ عادت ہے علی کا نام لینے کی تو لہٰذا یہاں بھی لوں گا وہاں بھی لوں گا، نہیں وہاں لے جہاں تیرے معصوم نے کہا، کیونکہ یہ عبادت ہے، اسے عادت نہ بنا۔ اگر قرآن پڑھنا عادت بنا تو تو خوارج کی طرح بن جائے گا، لیکن اگر قرآن بننا عبادت بنا تو نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ عبادت کا مذہب ہے، عبادتوں کا غلام نہ بن، عبادتوں کا غلام بن۔ انسان یہ دین اسلام تجھے فہم و شعور دینے کے لیے آیا۔ اسلام کہتا ہے میری مرضی سے قدم اٹھا، میں تمہاری پوری زندگی کو خریدنا چاہتا ہوں، اس پوری زندگی کو عبادت کا چہرہ دینا چاہتا ہوں۔ اے انسان میں تمہاری آخرت کو بنانا چاہتا ہوں، اپنی قدر و قیمت کو نہ گرانا۔ اے جوان وقت کو ضائع نہ کرنا، اگر تو وقت کو ضائع کر رہا ہے، اگر لمحوں کو ضائع کر رہا ہے، اگر گھنٹوں ٹی وی پر اور ڈراموں پر اور فلموں پر اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، یہ کائنات تیرے وقت پہ لعنت بھیجتی ہے۔ یہ سورج تیرے لیے بنا، یہ چاند تیرے لیے بنا، اتنی انویسٹمنٹ پروردگار عالم نے کی ہے۔ پورا یونیورس کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا۔ اتنے سیارے اور ستارے ہیں جہاں کہیں پر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ارے چاند خالی پڑا ہوا، عطارد خالی پڑا ہوا، مریخ خالی پڑا ہوا ہے۔ اس پوری کائنات میں ایک سیارہ ہے جو تیرے لیے بنا، جہاں ہوا بھی ہے، جہاں پانی بھی ہے، جہاں گرمی بھی ہے، جہاں سردی بھی ہے، جہاں نعمت الہی بھی ہے۔ کیا خدا نے فضول بنایا تھا کہ تو اپنا وقت ضائع کرے؟ نہیں، تو ایک ہدف کے لیے پیدا ہوا تھا، وہی ہدف جس کو حسین لے کر کربلا چلے، وہی ہدف جس کو علی لے کر کوفہ چلے، وہی ہدف جسے زینب لے کر شام چلی۔ تو زندگی ضائع نہ کرنا، یہ زندگی قیمتی ہے۔ اس زندگی کے لمحے کو ایسے گزارنا جیسے کربلا والوں نے گزارا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھو۔ سب سے بہترین امام آپ کو ملے، بہترین امام جو قرشی نہیں، جو محمدی، خلقاً و خلقا، دیکھنے میں بھی محمد جیسے، چلنے میں بھی محمد جیسے، بولنے میں بھی محمد جیسے، جنگ کردار ہے۔ آج عرب ذلیل کیوں ہے؟ کیونکہ عرب نے اپنی عربی عادتوں کو نہیں چھوڑا۔ عرب نے کہا کہ علی تجھے خلیفہ نہیں بنائیں گے کیونکہ ہماری عادت ہے خلیفہ بوڑھا ہونا چاہیے۔ ہم کسی جوان کو خلیفہ کیسے بنائیں؟ یہ عادتوں کے غلام تھے۔ اے کاش مصطفیٰ کے غلام بنتے۔ آج امت مسلمہ ذلیل نہیں ہوتی کیونکہ مسلمان اسلام تو بڑھتا گیا پر اسلام کی فکر نہ بڑھی۔ اسلام بڑھا پر میرا کلچر نہ بدلا۔ اسلام بڑھا لیکن میں نے اپنی تہذیب کو نہ بدلا۔ اسلام پاکستان انڈیا میں آیا، یہاں مسلمان تو بڑھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بڑھے، لیکن اسلام کی تہذیب پر عمل کرنے والے نہ بڑھے۔ دنیا کے بڑے انقلابوں نے کہا کہ اگر انقلاب لانا ہے تو اپنی تہذیب کو لے کر جا۔ جب انگریز اس خطے میں آیا، اس نے ایسٹ انڈیا میں آتے ہی کیا کیا؟ اسی انگریز نے اپنے اسکولز کو کھولنا شروع کیا، KG سسٹم کو کھولنا شروع کیا۔ اب وہی تہذیب ہند میں رہنے والا بندہ جب انگریز کی تہذیب میں چلا گیا، اب اس کا پہننا، اس کا سوچنا، زبان سے تو مسلمان تھا پر ذہن مسلم ذہن نہیں تھا۔ دیکھیے اسلام کہتا ہے مرد اگر تو حاکم بننا چاہتا ہے تو تجھے سخی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر سخی ہوگا تو حاکم ہوگا۔ اس بچے کو سخاوت سکھا اگر یہ حاکمیت چاہتا ہے۔ اگر کنجوس ہو جائے گا تو یہ ہمیشہ غلام رہے گا۔ جو ہاتھ بانٹتا ہے وہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ نبی فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت پر حاکمیت دی۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ کمانا مرد پہ واجب ہے، عورت پہ واجب نہیں ہے۔ سمپل سی مثال دوں، بیٹا جوان ہے اور باپ بوڑھا۔ بیٹا بھی چھوٹا ہے، باپ کی حاکمیت میں ہے اور اس کے پاس سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے یا بائک ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بیچو گے؟ بیٹے نے کہا کہ بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔
کس سے پوچھ کے؟ بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اور وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، وہی باپ جو بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس سے پوچھنے آئے کہ آپ کے گھر میں فلاں چیز ہے کہ ہم خرید سکتے ہیں، اس نے کہا انتظار کرو، بیٹا آئے تو پوچھ لو. جب تک بیٹا باپ کا کھا رہا تھا، باپ کی حاکمیت میں تھا، کہہ رہا تھا باپ سے پوچھ کے بتاؤں گا. جب باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹے کا کھانے لگا تو کہا بیٹے سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو جب تک یہ عورت تیرا کھائے گی، تیری حاکمیت میں رہے گی. لیکن مرد گھر بیٹھ جائے، بیوی کمانے لگے، اب اس مرد سے کچھ کہو گے تو کہے گا ٹھہر جاؤ، بیوی آئے تو پوچھ کے بتاتا ہوں. اسلام نے ایک ایسا سماج بنانا چاہا جس میں تو حاکم رہے، وہ محکوم رہے، کیونکہ اسے گھر سنبھالنا تھا، تجھے سماج سنبھالنا تھا، تجھے کما کر لانا تھا. اس نے اس بیٹے کو بسم اللہ کر کے کھلانا تھا. اس عورت نے اس بچے کو تربیت دینی تھی کہ تجھے اکبر جیسا کیسے بننا ہے. اس مرد کو رزق حلال گھر میں لانا تھا. تو جب تک یہ دونوں آپس میں ایسے نہ چلیں جیسے اسلام نے کہا، کبھی بھی قاسم جیسے بچے پیدا نہیں ہوتے، کبھی بھی اکبر جیسے بچے پیدا نہیں ہوتے. تو اسلام نے تجھے بہترین طرز زندگی دیا کہ اگر تو ایسے گزارے گا تو سچا مسلمان رہے گا، سچا شیعہ رہے گا. اب مجھے سوچنا ہے کہ میں کتنا اسلام پہ عمل کرتا ہوں اور کتنا اپنے معاشرے پہ عمل کرتا ہوں. ایک بڑی بدعت جو سندھی معاشرے میں کہ جب شادی ہوتی ہے تو گھوٹ جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ سونے کی انگوٹھی. لیکن نہیں شادی ہوئی اور بڑی سونے کی انگوٹھی چمک رہی ہے، پتہ ہی نہیں کہ حرام ہے. بول بھی دیا بھائی یہ شرعاً حرام ہے کہ مولانا کلچر کا حصہ ہے، سندھی تہذیب ہے کہ سونا. اچھا محبت انگوٹھی سے نہیں، سونے سے. کہ مولانا پہنوں گا نہیں، لے کر بیچوں گا. یعنی 10-15 ہزار کے لیے جو شریعت کو ٹھکرا دے، اس کے دل میں شریعت نہیں، شریعت کی محبت نہیں، کلچر کی محبت ہے. کلچر کا مقابلہ کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں. اس کے لیے حسین بننا پڑتا ہے، اس کے لیے محمد بننا پڑتا ہے. اچھا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ شریعت پہ چلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی رکاوٹ اپنے ہی ڈالتے ہیں. باپ مقابلے میں آتا ہے، تو بڑا مولوی بن گیا، بہنیں آتی ہیں، ماں آتی ہے، مولوی بننا تھا تو جا کے مولوی بنتی ہے. شریعت پہ چلنا ہے تو ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ جینا حرام کر دیا، نہ اس شادی میں جانا ہے، نہ وہاں جانا ہے، نہ یہاں جانا ہے. کیونکہ معاشرہ ایسا بن چکا، بندہ کرے تو کیا کرے. ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جوانی تھی اور باپ نے کہا کہ بیٹے کی شادی کرانی ہے، اور کہا کہ وہاں کلچر تھا کہ شادی میں باجا بجایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں باجا بجنے نہیں دوں گا، یہ شریعت کے خلاف ہے. باپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوا کہ وہاں رسم تھی جب تک باجا نہ بجے لوگ نہیں آتے تھے. اب کہا 19-20 سال کی عمر ہے، باپ انتظار میں، لیکن شادی میں کوئی آ ہی نہیں رہا. اچانک بوڑھے باپ کو غصہ آیا کہ باجا تو بجے گا. ہم بھی باپ کے سامنے رک گئے. انہوں نے باجا بجایا کہ ہمارے دین کا بھی باجا بج گیا. تو سب سے پہلا جو بندہ دین پہ چلنا چاہتا ہے، رکاوٹ کس کی آتی ہے؟ ماں باپ آتے ہیں، رشتے دار آتے ہیں. ایسے نہیں کہ رسول کے چچا رسول کے دشمن بن چکے، اپنے مارنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ رسول شریعت پہ چلانا چاہتے تھے، وہ طریقت پہ چلنا چاہتے تھے. رسول شریعت کا درس دے رہے تھے، لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، ارے آباء و اجداد یہ کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ارے جس نے شریعت کو نافذ کیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس نے کربلا کے میدان میں بنا الہ الا اللہ کو رکھا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اگر تو اصولوں کا پکا بنے، مشکل ہوتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. جب پانی زمین پہ گرتا ہے تو گرنے کے بعد پہلے اپنا راستہ تلاش کرتا ہے. پہلے پانی کو راستہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے،
لیکن جب ایک مرتبہ راستہ بنا لیتا ہے پھر پانی چلتا ہی رہتا ہے۔ تجھے پہلے راستہ بنانا ہوگا، جب تو راستہ بنا لے گا، فطرت کو صحیح کر لے گا، گھر کا نظام صحیح کر لے گا، پھر تیری زندگی خود بخود جاری و ساری ہو جائے گی۔ اور معصوم فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تیرے پاس تیرے وقت کا امام ہے۔ بھروسہ کر اپنے مولا پر۔ آج ایک بڑی سازش ہے کہ شیعہ کو شیعہ سے لڑایا جائے، دین کو دین سے لڑایا جائے، مذہب کو مذہب سے لڑایا جائے۔ اور انسان اگر اس سوچ سے بچنا چاہتے ہو تو تجھے فکر حسین کو اپنانا ہوگا۔ یاد رکھنا، تلوار کو تلوار کاٹتی، لوہے کو لوہا کاٹتی۔ یہ اصول ہے، میں نے کل امام سجاد کے خطبے کے 2 جملے کہے تھے کہ اگر مذہب کو شکست دینی ہے تو مذہب کو مذہب شکست دے سکتا ہے۔ اگر علی والوں کو علی والوں سے لڑانا ہے تو علی کو علی سے لڑانا ہے۔ جنگ صفین میں اگر جنگ جیتنی تھی تو ناطق قرآن کے مقابلے میں صامت قرآن کو اٹھایا گیا، تبھی سادہ لوگ مسلمان اس جھانسے میں آ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سید سجاد کے کلام کو کاٹنے کے لیے یزید نے کوئی اور حربہ نہیں، اذان کی آواز میں آئی، کیونکہ اگر سجاد کا مقابلہ کرنا ہے تو اذان کو آ جائے۔ تو انسان آج بھی دشمن تجھے دھوکہ دینے کے لیے مذہب کا سہارا دیتا ہے، علی ولی اللہ کا سہارا دیتا ہے۔ لیکن اگر عقل ہو تو انسان سوچ اور فہم اور شعور کے ساتھ، ہدف یہ ہے کہ تمہیں شریعت سے دور کیا جائے۔ سیدھی بات ہے، جب جوان اسکول سے دور ہوگا تو جاہل ہوگا۔ جب شیعہ قوم اپنے مرکز سے دور ہو جائے، علم کے در سے دور ہو جائے، علماء سے دور ہو جائے گی، یہ قوم کیا ہو جائے گی؟ جاہل ہو جائے گی۔ وہ تجھے رسموں میں جکڑنا چاہتے ہیں، علماء تجھے رسموں سے نکال کر شریعت کے میدان میں لانا چاہتے ہیں۔ اس قوم کو بیدار تو ہو جانے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہ بیداری کس چیز کی ہے؟ یہ فہم و شعور کی بیداری ہے۔ تو اگر بیداری چاہتے ہو تو علماء کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ علم کو جس نے چھوڑا وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کہ ان علماء میں سے کہ جن کو امام کی زیارت نصیب ہوئی بات سمجھا۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ ان کے 2 واقعات ہیں، 2 خواب ہیں۔ ایک خواب، ایک مرتبہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا اور خواب میں کالے برقعے میں ایک بیوی کو دیکھا، بالکل محجبہ، محسوس یہ کرتا ہوں یہ سیدہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس بی بی کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں چھوٹے سے، اور مجھ سے مخاطب کرتی ہیں شیخ مفید ان میرے 2 بچوں کو علم دین سکھا۔ شیخ مفید کہتے ہیں جب خواب سے اٹھا پریشانی کا عالم تھا کہ شیخ یہ کیسا خواب ہے، یقیناً تو نے کوئی گناہ کیا ہے۔ ارے سیدہ آ کر کہیں کہ میرے بچوں کو پڑھا کہ میرا علم حسن و حسین کے مقابلے میں قطرے کے برابر نہیں، یہ کیسا خواب ہے؟ یقیناً کوئی تنبیہی خواب ہے، یقیناً مجھے بتایا گیا کہ تو نے کوئی خطا کی ہے۔ ایسا تو نہیں، میں غرور میں مبتلا ہو گیا، میں تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اسی سوچوں میں تھا کہ شیخ کرے تو کیا کرے، مصلی پہ بیٹھ کے رو رہا تھا کہ اچانک مدرسے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شیخ مفید کہتے ہیں جیسے میں نے دروازہ کھولا میں نے کیا دیکھا، اسی طرح ایک پردے میں خاتون ہے، ہاتھ میں 2 بچے۔ کہ رے شیخ مفید میں سید ہوں، بیوہ ہوں، شوہر مر چکا ہے، یہ دونوں بچے سیدزادے ہیں۔ شیخ مفید ان دونوں بچوں کو علم دین سکھا۔ کتاب میرے خواب کی تعبیر ہوئی کہ سیدان ان 2 بچوں کی سفارش مجھ سے کی ہوئی۔ ایک بچے کا نام سید رضی ہے، دوسرے بچے کا نام سید مرتضیٰ ہے، کہ جن میں سے ایک نے نہج البلاغہ لکھی ہے۔ آج جو نہج البلاغہ ہے
ہاتھ تھا شفقت کا، جو انسان جو مائیں بچوں کو علم دینا چاہتی ہیں، سیدہ چل کے جاتی ہیں ان کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں، لیکن جو مائیں اپنے بچوں کو ٹی وی اور کرکٹ کے حوالے کرتے ہیں، جو فلم اور موبائل کے حوالے کرتے ہیں، یہ بچے کبھی حسینی نہیں بن پاتے۔ ان بچوں کی تربیت ایسے کرو جیسے اس ماں نے کی تھی۔ ایک اور واقعہ، شیخ مفید کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی شیخ میری بیٹی کی شادی ہوئی۔ پھر کیا ہوا کہ شیخ جوان بیٹی ہے، مر گئی، لیکن شیخ ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ شیخ مفید 9 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں، بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہل بھی رہا، کرے تو کیا کریں، بچی مر گئی ہے۔ شیخ مفید نے کہا کرنا کیا ہے؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ مردے کی توہین نہ کی جائے، احادیث معصوم کا یہ حکم ہے، لہذا جتنا میں نے پڑھا، جتنا میں نے سمجھا، میرا فتویٰ یہ ہے کہ غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، جا کر دفن کیا جائے۔ یہ خاتون بھی سمعاً و طاعتاً پابند حکم ہے۔ یہ باہر نکلی کہ تھوڑی 2 گلیاں دور ہوئی تھی کہ ایک جوان دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اماں جی رک جا، یا رک گئی کہ شیخ نے اپنا مسئلہ بدل دیا۔ شیخ کہہ رہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ اس کے پیٹ کو چاک کریے اور بچے کو نکالیے، پھر سی دیجیے، پھر غسل دیجیے، کفن دیجیے، لا کر دفن کیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، جو شیخ مفید کہے گا میں وہی کروں گی۔ کہ گئی، پیٹ سے بچہ نکالا، بچہ صحیح سالم زندہ، اور پیٹ کو سیا، غسل دیا، کفن دیا، جا کے دفن کیا۔ 2-3 ہفتے گزر گئے۔ اس خاتون کو پھر کوئی مسئلہ درپیش آیا، پھر شیخ مفید کے پاس کہنے لگی شیخ مفید ایک اور مسئلہ ہے کہ بتاؤ۔ کہا لیکن شیخ مفید اب جو مسئلہ بتاؤ غلطی نہ کرنا، اب مجھے صحیح مسئلہ بتانا، ایسا نہ ہو میں نکل جاؤں پھر کسی کو بھیجو۔ شیخ نے کہا میں نے کب تجھے مسئلہ غلط بتایا تھا؟ کہ شیخ مفید اس دن میں نے کہا تھا میری بیٹی مر گئی ہے، اس کا بچہ پیٹ میں ہے، تو نے کہا تھا دفن کرو، پھر تمہارا کوئی شاگرد یا کوئی آیا تھا، اس نے مجھے آ کر کہا کہ نہیں شیخ نے فتویٰ بدلا ہے۔ شیخ مفید سمجھ گئے کہ وہ جوان مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ کہ شیخ مفید تیرا شکریہ، تم نے مسئلہ بچایا، میری بچی کا بچہ بچ گیا۔ شیخ مفید نے سنا، خاتون سے خدا حافظ کیا، اپنی مدرسے کے دروازے کو بند کر دیا۔ شہر میں اعلان کیا آج کے بعد شیخ مفید کوئی فتویٰ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کی دربار میں رونے لگے، پروردگار میں نے اپنے عقل، فہم، شعور، علم کے مطابق احادیث کو پڑھنے سے جو مجھے ملا اس کے مطابق میں نے فتویٰ دیا، لیکن اگر میرے فتوے کو مجھ سے زیادہ ایک جوان جانتا ہے اور اس نے اس فتوے کو بدل دیا، اگر میری مدد کی ایک ننھی سی جان بچ گئی، میں کیا جواب دیتا قیامت میں پروردگار عالم کو؟ یہی روز روتا تھا مصلے پر، لوگ آتے تھے شیخ مفید مسئلہ پوچھنا ہے، شیخ نے کہا میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا، اتنا بڑا شہر کا عالم لیکن دروازہ بند کر دیا۔ اب لوگ پریشان ہیں، نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، حج کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، اتنے مسائل شیخ کے پاس آتے تھے، پوچھتے تھے، لیکن شیخ مفید نے دروازہ بند کر دیا۔ لوگ پریشان کریں تو کیا کرے؟ شیخ مفید کہتے مصلے پہ روتے روتے مجھے نیند آ گئی، نیند کے عالم میں امام زمانہ کو خواب میں دیکھا۔ امام نے فرمایا شیخ مفید تم نے دروازہ بند کیوں کیا ہے؟ کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط فتویٰ دیا تھا۔ امام فرماتے شیخ تیرا کام فتویٰ دینا ہے، تیرے فتوے کی حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ شیخ تیرا کام فتویٰ دینا ہے، فوراً اپنے مدرسے کا دروازہ کھول۔ اگر تو لوگوں کو سوال جواب نہیں دے گا، شیخ کون لوگوں کو بتائے گا؟ ہر کسی کی مجھ تک رسائی نہیں ہے، میں ہر کسی کو مسئلہ میں غیبت کبریٰ میں ہوں، یعنی ایک ایسی غیبت کے بندہ اپنے امام سے مل نہ سکے۔ شیخ ہم نے حکم دیا کہ جب ہم غیبت کبریٰ میں جائیں تو علماء کے ساتھ رجوع کریں۔ اگر تو دروازہ بند کرے گا یہ لوگ جاہلوں کے در پہ جائیں گے، اور جب جاہلوں کے در پہ جائیں گے ان کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شیخ تو فتویٰ دیتا رہے، تیرے فتوے کو صحیح کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ تیرے امام کا فریضہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد فیضان محترم، آج جو دین سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، آج ایک نیا فتنہ جو سندھ میں اٹھایا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو حوزہ علمیہ سے
مدارس علماء سے دور کیا جائے۔ کبھی کبھی ایک بندہ قابل اصلاح ہوتا ہے، اسے سمجھاؤ، سمجھتا ہے، سوال ہے سوال کرو، گالی نہ دو۔ گالی دینا علی کی سیرت نہیں، امیر شام کی سیرت ہے۔ تو پہلے یہ طے کر تو علی کا ماننے والا ہے یا معاویہ کا ماننے والا ہے۔ اگر علی کا ماننے والا ہے، علی واحد دلیل سے بات کرتے ہیں، اخلاق سے بات کرتے ہیں، اور جب علمی بات سامنے آ گئی اسے حق کو دیکھ کر عیاں ہو کر حق کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر تو حق کو نہیں مانتا تو آجا مباہلہ کرتے ہیں۔ آخری راستہ مباہلے کا راستہ ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو۔ نجعل لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ لیکن یہ کبھی بھی ان چیزوں کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے وہ کبھی بھی اہل بیت کے کلام کے مقابلے میں نہیں آتا۔ یہ جان لیجئے اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ دشمن جان چکا کہ بڑی تیزی سے پاکستان میں شیعت بڑھ رہی ہے، بڑی تیزی سے ایسے ایسے جوان اہل سنت کے پیدا ہوئے۔ اگر شیعت نہ بھی بڑھے، ہمارا مقصد ہے کہ محبت اہل بیت کو بڑھائے۔ بڑی تیزی سے ناسبیت ختم ہو رہی ہے اور حب اہل بیت بڑھ رہی ہے۔ اہل سنت کے علماء سے لے کر ان کے جوانوں تک محبت بڑھ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر شیعہ اس تیزی سے چلا تو کہیں ایسا نہ ہو آج سے 50-60 سال کے بعد ہر بندہ علی والا نظر آئے، ہر بندہ حسینی نظر آئے۔ تو اس کا بہترین راستہ یہ تھا کہ شیعہ کی جو انرجی ہے، دیکھیے کہ آپ میں طاقت ہے، میں پوری مجلس آپ کی اصلاح کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو گئے مجھے صرف حالات حاضرہ پہ پڑھنا پڑے، صرف اس کو سمجھانا پڑے کہ نماز ایسے نہیں پڑھنی ویسے پڑھنی، تقلید واجب ہے، تقلید کرنی ہے، ہمس واجب ہے۔ اگر میری پوری انرجی اس پہ لگ گئی تو میں کسی غیر کو پھر شیعہ نہیں بنا پاؤں گا۔ میں پوری مجلس میں اسی پہ لگا رہوں گا کہ شیعہ کو شیعہ بنایا جائے، تو انرجی میری ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ جس ٹریک پہ حسین ابن علی چلے تھے اس ٹریک کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب میں اتنی کثرت سے لوگ، میں زندہ دلیل دیتا ہوں، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملے جنہوں نے کہا کہ ہم پہلے شیعہ نہیں تھے، ہم شیعہ ہو گئے، اور کتنے ایسے لوگ آپ کو ملے جنہوں نے کہا ہم پہلے شیعہ تھے اب ہم سنی ہو گئے۔ 1% بھی شاید آپ کو لوگ نہ ملے۔ یہ دلیل ہے کہ اس مکتب میں کثرت زیادہ ہے، انسپائریشن زیادہ ہے، حق کا پیغام زیادہ ہے، لوگ اہل بیت کی طرف کھنچتے ہوئے آتے ہیں، محبت اہل بیت کی طرف بڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی اور کی تعریف کی بھی جائے تو تعریف کے لیے کچھ ہے نہیں۔ مرحوم ہو گئے علامہ ضمیر اختر صاحب، ٹی وی پہ ان کو سوال کیا گیا تھا نا کہ ہم بھی اپنوں کی فضیلت میں مجالس رکھتے ہیں، آپ ہو پڑھیں اور آپ علی کی فضیلت میں رکھیے، ہم آگے وہ پڑھیں گے۔ انہوں نے ایک جواب دیا تھا، وہ بھی جواب اچھا تھا، لیکن میرے خیال میں ان کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے، آپ ایک مجلس رکھیے شان امیر شام، شان معاویہ، کوئی حرف نہیں، رکھیے، ہم آگے پڑھیں گے۔ بندہ گھبرائے کیوں؟ آپ رکھیے شان مثلا ابو سفیان، شان معاویہ مجلس رکھیے، ایک خطاب رکھیے اور آپ پڑھیے، ہم سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ان کی شان میں کچھ نہ ملے تو ہم پڑھیں گے۔ صلی علی محمد آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ رکھتے کیوں نہیں؟ چلو شیعہ نہیں رکھتے، وہ کیوں نہیں رکھتے؟ میں کہہ رہا ہوں 3 مجلسیں رکھیں 1-1 گھنٹے کی، 1-1 گھنٹے کی امیر شام کی فضیلت۔ بھائی 3 گھنٹہ بندہ رکھ تو لے، پڑھے گا کیا؟ کچھ ہو تو پڑھے، تاریخ کھولو اس میں شان تو ہے ہی۔ ہم اگر ممبر سے حضرت علی کے فضائل پڑھتے، فضائل علی کی زندگی میں ہیں، دوسروں کی زندگی کھولو فضائل نہیں ملتے، رضائل ملتے ہیں۔ تم اپنے جوان کو کیا بتاؤ گے وہ کس کو فالو کرے، علی کو یا امیر شام کو؟
علی کو فالو کرے گا تو سچائی ملے گی، علی کو فالو کرے گا تو رحم ملے گا، علی کو فالو کرے گا تو یتیم پروری ملے گی، علی کو فالو